وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کی ہر نیک دلی خواہشات حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور ہمیں بہترین طریقے سے آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اچھے سے ہمیں اللہ پاک خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بڑھتا ہوا دن ہمیں رمضان کے قریب کر رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں شعبان 15 شعبان کی، جس کو موسٹلی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اس رات یعنی کہ باتیں ہیں کچھ، یعنی کہ اس رات روحیں جو ہے وہ آتی ہیں اور مغرب جب قریب ہوتی ہے تو کوئی میٹھی چیز یا جو بھی پکایا ہوا ہے کچھ دیگیں وغیرہ بھی چڑھا لیتے ہیں اور پکا کے جو ہے وہ کھانا شانا سامنے رکھ کے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی روحیں آ رہی ہوں گی۔ پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ پاک جو ہے وہ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر رات ہی اللہ پاک تہجد کے ٹائم آتے ہیں، لیکن لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ اس رات کو جو ہے نا مغرب سے ہی اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مانگنے والا جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں اور وہ سب۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی کہ تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں اور اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں کہ 100 رکعت نفل ایسے کر کے پڑھیں، 4 رکعت ایسے کر کے پڑھیں، پھر صلاۃ تسبیح کی جو ہے وہ آپ جماعت کھڑی کر لیں۔ دیکھیں یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، یہ ہمارے دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبادات وہی ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پتہ چلتی ہیں، ان کے صحابہ کرام نے آگے جو دین ہمارے تک پہنچایا وہاں سے پتہ چلتا ہے، جو ایک ریئل دین جس کو کہا جائے۔ تو یہ دین کسی کے باپ داداؤں کا نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے جیسا کہ ہمیں کوئی بھی بتا دے گا۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب میں اپنے مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتی ہوں، آپ اس کو ایڈمٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے کہ آپ کو کون سا بہتر لگتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اندر جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے یا چیزوں کو نہ ماننے والی جو بات، یعنی کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بدعات ہیں تو آپ اس کو نہیں تسلیم کرتے، پھر آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے، تو سب کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے، اس سب فتنے اور فساد کے پیچھے ایک ریزن ہے جو آج کل لوگ آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا رہے ہیں کہ ہم جو بات ہوتی ہے کسی سے سنتے ہیں تو اس کو فوراً ہم ایک کلک پر مان لیتے ہیں۔ کوئی بھی ہم لوگوں کو عبادت کہنے کا کہہ دے، ایسے کر لو ویسے کر لو، یہ وظائف ایسے کر لو ویسے کر لو، تو ہم اس کو فوراً مان لیتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا کم ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ بات بھی جب کوئی کہہ دے تو ہم اس سے کہتے ہیں تم عبادت سے کیسے ہمیں روک رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو۔ پھر سب سے مشکل جو کام ہمیں لگتا ہے وہ خود پڑھنا لگتا ہے، لیکن وہی احادیث کی آج تو ایک کلک پہ ساری احادیث مل جاتی ہیں کہ تو فونز آپ کے جو ہاتھ میں ہیں، آپ ایک کلک کرتے ہیں، گوگل پہ کریں، اتنے زیادہ ایپس موجود ہیں، آپ کو ساری احادیث سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی انسان آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر آتا ہے، چاہے وہ مفتی ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ آپ کو کوئی بھی بات بتا رہے ہیں، آپ اس پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو چیک نہیں کر رہے کہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ حالانکہ جو غلط بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ریفرنس نہیں دیتے، وہ نام بتا دیتے ہیں یہ کتاب ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایسی کتابیں بتا دیتے ہیں جو احادیث کی کتابیں ہی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، اور ہم بیوقوفوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، کیونکہ خود نہیں پڑھتے نا، خود کھول کے نہیں دیکھتے۔ پھر ایسا ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی پوسٹ ملتی ہے، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت امام حسین نے یہ فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، سارا دیکھا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوسٹ میں حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ ہے بھی یہ یا نہیں، اور جس نے جیسا کہا اس کو آگے فارورڈ کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہمارا دین اتنا ہی ہے؟ کیا ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ دین کو ہم خود سمجھ نہیں رہے، اس کو خود پڑھ نہیں رہے، اور جو جیسا بتا رہے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ کیا یہ دین ان لوگوں نے لایا تھا یا ہمارے باپ داداؤں نے لایا تھا؟ ہم ان کے فالورز بن گئے، بجائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، ہم صحابہ کرام کی لائف کو فالو کریں، ہم لوگوں کے فالورز بن گئے، ہم لوگوں کو آج فالو کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی جب بھی کوئی بھی آپ سے دلیل دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ایز اے مسلم یہ آپ پر ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے کہ آپ اس کو کھول کر کتاب کو آپ اس پر سمجھتے کیوں نہیں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہیں کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو مجھے یقین ہے اس کے بعد آپ سے کوئی بھی کسی بارے میں بھی دین کی بات اسپیشلی کرے گا تو آپ اس کو اکارڈنگ ٹو احادیث، اکارڈنگ ٹو قرآن دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک کہ قرآن پاک، دوسرا احادیث، اور تیسرا جو صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم تابعین، تبع تابعین سب کو فالو کرتے ہیں، جو بھی دین کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل تو کئی مفتی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، اتنا لوگ آپ کو غلط مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس نالج ضرور ہو، آپ خود اس چیز کو دیکھیں، سمجھیں، قرآن پاک میں ڈھونڈیں، احادیث میں ڈھونڈیں، اور پھر آپ اس کو فالو کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جیسا کہ نام نہیں لوں گی اس ویڈیو میں، بٹ ایک ہیں مفتی ہیں، آئی تھنک وہ یا عالم ہیں بڑے عالم، آئی ڈونٹ نو کہ وہ مفتی ہیں یا نہیں، وہ اسپیشلی بہت سی بدعات کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو احادیث انہوں نے دی وہ ساری کی ساری میں نے چیک کی تو وہ ضعیف نکلی۔ یہ بات یہ ہے کہ میں اپنے گروپ میں ایک پوسٹ شیئر کی ہے اس کے حوالے سے کہ چند علماء کرام کو میں نے وہاں پر پوسٹ شیئر کی اپنے گروپ میں کہ یہ جو ہے نا آپ نے مطلب شب برات کو منانا ہے یا نہیں منانا اور کیا طور طریقے ہیں اس کو دیکھیں۔ تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ شیئر کر دی انہیں کی جن کی میں بات کر رہی تھی کہ نام نہیں لوں گی، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا ریفرنس کہاں ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ نے بھی تو مولوی بھیجے ہیں، میں نے بھی مولوی بھیج دی، اب آپ ہی بتا دیں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا صحیح ہے۔ دین میں نے ان کی ساری، انہوں نے کیونکہ احادیث کا ریفرنس ہی نہیں دیا ہوا تھا، حالانکہ ان کے فالوورز کئی ہزاروں ہیں، کئی ہزاروں، اور پھر میں نے جب ان کو چیک کیا بڑی مشکل سے ڈھونڈا لیکن مل گیا، اور وہ ساری کی ساری ضعیف نکلی، جس میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے روایت پیش کی ہوئی تھی، اور دوسری انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ روایت پیش کی ہوئی تھی۔ تو نہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت انہوں نے پیش کی وہ اتھینٹک تھی، اور نہ جو ہے اس کمیونٹی کو یہ بات سمجھ آئی۔ خیر میں نے وہاں پر کمنٹ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کمیونٹی کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ واقعی یہ سچ ہے یا نہیں۔ دیکھیں ہم نے عبادات کرنی ہے نا، ہم کیوں عبادات کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، لیکن وہ ایسی عبادات کا کیا فائدہ کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہی نہ ہو ہم ان کو سمجھ کر کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور انہوں نے بتایا بھی تھا ایک سنن ابن ماجہ کی اور ایک سنن ابن ماجہ کی جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ اس کا حدیث نمبر ہے ابن ماجہ میں 1389، جو کہ اس کا سٹیٹس ہی ضعیف ہے، کہ وہ مطلب اس کے فالوورز نہیں ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے، بڑے بڑے مفسرین اور نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ 1388، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک اور
ایک اور مولانا ہیں اور انہوں نے بھی ایک جو ہے حدیث بیان کی تھی کہ پچھلے شعبان سے یعنی کہ پچھلے سال سے اس سال تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے نا وہ لائے کرتی ہے جس کے تھرو انہوں نے یہ بات کہی تھی، وہ یہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 1389 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے ریفرنس لے کے کہا پچھلے سال کے اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو آپ ان حدیث کو چیک کریں، ضرور کیجئے گا۔ ہاں یہ حدیث ہمیں ضرور ملتی ہیں، بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ روزے کسی بھی جو ہے وہ دن نہیں رکھے جتنا زیادہ شعبان وہ رکھتے تھے، کسی مہینے میں اتنا زیادہ وہ روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے، روزے رکھیں۔ اور کچھ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ لاسٹ 15 ڈیز میں نہ رکھیں، کچھ میں یہ ملتا ہے کہ لاسٹ 2 دن میں نہ رکھیں شعبان کے، اور اگر کسی کو عادت ہے تو وہ بھی بے شک رکھ لے۔ تو کہنے کا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے۔ روزے جو ہے اگر کوئی رکھ سکتا ہے، اس کی استطاعت ہے تو آپ روزے رکھیں، آپ عبادات کریں۔ اور پھر 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا جو روزہ کہتے ہیں، اس کی بھی احادیث سے ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ رات ایسے تھی، کیونکہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نہ یہ ملتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جس کو ایام البید کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، جو کہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ منڈے کا، تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، مسلم ان کے معمول میں تھا۔ پھر 13، 14 اور 15 جو مہینے کی تاریخ ہوتی تھی اس میں رکھتے تھے۔ تو یہ روزے ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انسان وہ یہ دماغ میں رکھ کر کہ شب معراج ہے آج، شب برات ہے آج، اور ہم روزہ رکھ لیں 15 شعبان کا، تو پھر یہ بدعت میں آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اس کی حدیث کوئی نہیں ملتی۔ آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب میں ملے گا، اور اللہ پاک قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مشکات کی ایک حدیث ہے 1305، ٹھیک ہے، جس کا یہ کہا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے ہر شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ساری جو بھی تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو بھی چیک کر لیجیے گا، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ تو ساری جو ہماری ماشاء اللہ سے کمیونٹی کو بتائی جا رہی ہیں حدیث، وہ ساری ضعیف ہیں، اور پھر ہم جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے نا کہ ہمارے سے قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جو دین، مطلب آپ نے دین کے لیے کتنے میلوں تک، آپ کو پتہ ہے نا لوگ سفر کرتے تھے پرانے دور میں، اور آج ہمارے پاس فونز ہیں، ہمارے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے، آن لائن ہم پڑھ سکتے ہیں، آن لائن ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نہیں کر رہے، تو یہ ہم سے سوال ہوگا۔ ہمیں ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹا کا یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے کلکس کیے، کتنے شیئرز کیے، کسی نے کہا تھا اللہ کا واسطے اس کو شیئر کر دو تو اس کو شیئر کیا تھا۔ یہ سب نیکیاں نہیں ہیں، یہ دین ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور حدیث کو اتھینٹیکلی ڈھونڈنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، دین اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے بچائے، اور صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائیے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحسن الربيع وماء المطر، أحب الوفاء بشتى الصور.